انا للہ، یہ ایک یقین کی بات ہے، میں اللہ کا ہوں، ایک یقین کی بات ہے۔ ہم اپنے یقین سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو دنیا کا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم تو دنیا کے ہیں، یہ میرا مال ہے۔ ہم اللہ کے ہیں، جانا کہاں ہے؟ یہ مشکل حالات آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ نے کیا ہے۔ کوئی بیماری آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، اللہ نے کیا، اس پر خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس کے بعد خوشخبری ہے، بشر الصابرین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مشکل حالات کیوں ضروری ہیں۔ دیکھیں، کامیابی کے لیے جیسے کہ میں نے کہا کہ امتحان ضروری ہے، اس طرح دنیا کی زندگی میں مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک تو آپ کی جو ہماری جو سوچ ہے وہ دنیا کی ہے، ہماری سوچ دنیا کی ہے۔ آج کا مسلمان کا تو میں نام ہی نہیں لیتا، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج کا انسان جو ہے وہ دنیا کے لیے زندہ ہے۔ تو یہ یعنی دنیا کی زندگی کو یہ امتحان نہیں سمجھتا، اور اس کا تو آخرت سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے اس پر یقین ہے ہی نہیں۔ نہ اللہ پر یقین ہے، نہ آخرت پر ہے، نہ رسول کی رسالت پر ہے، جو تین بنیادی عقائد ہے۔ نہ اللہ ہمارا معبود ہے، نہ رسول کا طریقہ ہمارے لیے کوئی نمونہ ہے، اور نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے۔ یہ اسلام کی تو تین بنیادی عقائد ہیں۔ رسماً آپ مان لیں تو آپ نے کیا تیر مان لیے، رسم سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیر، میں مشکل حالات کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں ہمارے یعنی جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ایک قانون ہے جو ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا، ہم جب اسکول کی ہوتے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو نتیجہ چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک عمل ضروری ہوتا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے، اس کے لیے ایک عمل ضروری ہوتا ہے۔ پھر جو بھی ہوتا ہے، کھانا، ایک انسان بھوکا ہے تو اس کو کھانے کا ایک عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی خوراک، ضروری نہیں کہ کوئی اچھی خوراک ہو، بس کہتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا تو وہ پانی میں بھگو کے لوگ روٹی کھا لیتے ہیں، بعض لوگ لیکن کھا لیتے ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے، یہ اصول ہے۔ دنیا ایک عمل کے نتیجے میں ظہور پذیر آئی ہے۔ یہ کائنات کا نظام سارا عمل اور رد عمل پہ چل رہا ہے۔ گیہوں کی فصل ہے، آپ بوئیں گے تو کاٹیں گے۔ آم کا درخت ہے، آپ گٹھلی کو بوئیں گے تو آم کا درخت اگے گا۔ یہ سارا نظام ایسی چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں۔ بارش ہوتی ہے، وہ ایک عمل ہے بارش کا۔ سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، ہوا میں اوپر جاتے ہیں، تو وہ عمل ہوتا ہے، تو پھر بارش برستی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی رد عمل نہ ہو، اچھا یا برا۔ اور یہ کائنات بنی ہے عالم اسباب۔ یہاں تک کہ وہی جب پیغمبر پر آتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ڈائریکٹ نہیں آتا، فرشتہ آتا ہے، اور وہ رسول کے دل پر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، رسول کے دل پر وہی نازل کرتے ہیں، ورنہ ڈائریکٹ معاملہ ہو سکتا۔ فرشتے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے بھی ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح دیکھیں، یعنی مختصر بات یہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں، پچھلے دو ہمارے جو موضوعات تھے وہ بھی آزمائش، مشکل حالات، رکاوٹ، اس کو آپ رکاوٹ کہہ لیں۔
مشکل حالات کو، آزمائش کو رکاوٹ کہہ لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اوپر جانے کے لیے، نیچے جانے کے لیے نہیں۔ ان الی ربک المنتہی، انسان کی منزل اللہ ہے اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، لیکن تیاری کرنی ہے۔ اب تیاری کے لیے ہمیں مشکل حالات اور آزمائش چاہیے تاکہ ہم اس سے نبرد آزما ہوں۔ مشکل حالات پر یہ میں مختصر بات بتا رہا ہوں، مشکل کو یعنی رکاوٹ چاہیے، آزمائش چاہیے، تکلیف چاہیے، نقصان چاہیے، تو اس پر ہم صبر کریں، نمبر ایک، مطمئن رہیں، پریشان نہ ہوں اور اس سے اچھے طریقے سے گزر جائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہاری ضرور آزمائش کروں گا۔ بات تو آزمائش کی ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں صیغہ ہے زور کا، تاکید کا، میں ضرور تمہاری آزمائش کروں، خوف سے، برے حالات سے، مشکل حالات سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جان کی کمی سے، بیٹا مر جائے گا، بھائی مر جائے گا، باپ مر جائے گا، جو بھی مر جائے گا، اور پھلوں کی کمی سے، معاشی مشکلات ہوں گی، یہ ہوں گی، وہ ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، میں آزماؤں گا، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس یہاں تک ہے، کیوں کہ وہ مشکل حالات میں گھبراتے نہیں ہیں، مشکل کو سے پاس ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اور ایسے ہمارے رسول کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں درود بھجوائے، تو ساری زندگی آپ دیکھ لیں، گھر کے حالات کو دیکھ لیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 دن ہم نے مسلسل پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، ہم تو ہر کھانے میں پیٹ بھر لیتے، بس پیٹ بھر گیا اور نہیں کھا سکتا۔ تو بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب صبر کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ میں بات کروں، صبر کیا ہے؟ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کی خوشخبری ہے۔ اذا اصابتہم مصیبت، جب کوئی مصیبت، ایسی حالات آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو ایک خاص تناظر میں اس کو پڑھتے ہیں کہ انا للہ پڑھو، پتہ نہیں کون مر گیا۔ تو انا للہ، یہ ایک یقین کی بات ہے، میں اللہ کا ہوں، ایک یقین کی بات ہے۔ ہم اپنے یقین سے کیا کہہ رہے؟ میں تو دنیا کا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم تو دنیا کے ہیں، یہ میرا مال ہے۔ ہم اللہ کے ہیں، جانا کہاں ہے؟ یہ مشکل حالات آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ نے کیا ہے۔ کوئی بیماری آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، اللہ نے کیا ہے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس کے بعد خوشخبری ہے، بشر الصابرین۔ مشکل حالات کو تم مشکل مت سمجھو، امتحان سمجھو اور گزر جاؤ۔ خود بیماری آئی ہے، مر جاؤ، بچہ بیمار ہے، مر جائے، کوئی بات نہیں۔ جو بھی نقصان ہے، معاشی تنگی ہے، گزر جاؤ۔ گھر تنگ ہے اور بڑی تنگی میں گزر بسر بعض ہوتا ہے، ایک کمرے کا مکان ہوتا ہے، پوری فیملی رہتی ہے، ہوتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، رہ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ یہ ساری یقین کی بات ہے۔ دنیا پر یقین ہو گیا، پھر دنیا میں زندگی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، چاہے آپ بلینر ہی کیوں نہ ہوں، پریشان ہوں گے، بدحال زندگی گزرے گی۔ لیکن آپ پر کا یقین آ گیا تو پھر خوشحال زندگی گزاریں گے، آپ کو ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور دوبارہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، دنیا کے بندے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم